السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود ہے اور اس کی آج آیت ہم دعا کے بعد پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِلَىٰ اور طرف مدین کی، اخاہم ان کے بھائی، شعیباً حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ برحق، غیرہ اس کے سوا، ولا اور نہ، تنقصو نون قاف صاد تم کم کر کے دو، المکیال کاف یا لام ناپ کو، یعنی ناپ تول کی چیزوں میں کمی مت کرو، والمیزان وزانون اور تول کو، انی بے شک میں، اراکم میں دیکھتا ہوں تم کو، بخیرن اچھائی میں، وانی اور بے شک میں، اخاف خا و فا میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، عذابہ کس عذاب سے، یومن دن کے، محیطن گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ احاطہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ اس دن کسی کو بھی بچ کر نکلنے نہ دے گا۔ اب یہ دیکھیں، مدین کیا، حجاز اور شام کے درمیان ایک علاقے یا قوم کا نام تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی اصل یا بنیاد ہر دور میں ایک ہی رہی ہے کہ انسان اس کو اپنا رب مان لے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی کیا پیغام تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ تھا پیغام۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، اوفو پورا کرو، المکیال کاف یا لام ناپ، والمیزان واو زانون اور تول، بالقسط قاف سین تو ساتھ انصاف کے، ولا اور نہ، تبخسوا با خاسین تم کم کر کے دو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تعثوا عین سا واو اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ اب پہلے کیا حکم تھا کہ کمی نہ کرو، پھر کیا کہا کہ پورا کر کے دو۔ عموماً ہمارا اندازہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن کرنے کا کچھ بتاتے نہیں۔ تو عوام کی بھی یہی عادت ہوتی ہے، لہٰذا کرنے کا طریقہ بھی آزمانا ضروری ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ بقیت با قافیہ، اللہ کی دی ہوئی بچت، اللہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی باقی رکھی ہوئی چیز، بچت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ خیرun بہتر ہے، لکم تمہارے لیے،
ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے، وما اور نہیں انا میں علیکم تم پر بحفیظ نگہبان۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ تبخسو تعداد میں کمی نہ کرو، ٹھیک ہے، ناپ جیسے دودھ ہے اور کپڑا ناپنا وغیرہ، تول کا ہے ترازو میں تولنا، مثلا کیلے 12 کی بجائے 11 ہوں، تو اس طرح گنتی یعنی پوری نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے، ہم نے دین کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ فساد نہیں زمین پہ پھیلانا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ پھر آگے بھی دیکھیں مزید جو ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا گیا آیت نمبر 86 میں بھی، کہ بقیت کس کو کہتے ہیں؟ بقیت اللہ، بچت، منافع، یہ وہ منافع ہے جو ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر دیانتداری کے ساتھ سودا دینے کے بعد سے حاصل ہو، یعنی جائز اور حلال منافع، کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں۔ سوال یہ نہیں کہ دنیا میں تم کو کتنا ملتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آخرت میں تم کو کیا ملتا ہے۔ چلے جی، آیت نمبر 86 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اور اسے ساتھ ساتھ یاد کر لیجئے گا اور سمجھ کے پڑھا کریں، اور آگے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، اور یہ انتہائی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو 2 3 4 آیات دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ جو نئے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں، پیچھے چل کے آہستہ آہستہ ترتیب سے سیکھنا شروع کر دیں، ساتھ ساتھ آگے بھی ڈیلی بیسس پہ سنیں، اس کو سمجھیں اور پیچھے بھی۔ اللہ حافظ۔